بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک فارسی کی خوبصورت عبارت آپ کے سامنے ہے، اور یہ زندگی گزارنے کا بہت ہی مجرب کامیاب زندگی گزارنے کا اور مجرب نسخہ ہے کامیابی کا دنیا اور آخرت میں۔ یہ حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحتوں میں سے ایک نصیحت ہے۔ دیکھیے 100 نمبر نصیحت ہے آپ کی، 100 نصیحت جو آپ کی پندنامے کے اندر آپ کی نصیحت لکھی ہیں، اس کے اندر یہ نصیحت آخری ہے، بڑی خوبصورت ہے، سنیے۔ زندگانی کن بخدا تعالی بصدق و نفس بقہر بخلق بانصاف و بزرگاں بخدمت و خردان بشفقت و بزرویشاں بسخاوت و دوستاں بموافقت و دشمناں بحلم و بعالماں بتواضع و بجاہلاں بنصیحت۔ آپ فرماتے ہیں زندگی اپنی خدا تعالیٰ کے لیے اخلاص کے ساتھ گزارو، اللہ تعالیٰ کے لیے گزارو، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے کر لو، نفس پر قہر کے ساتھ زندگی بسر کرو، نفس پر جبر کرو، اس کی خواہشات کو توڑو، ابھی خلق با انصاف، اور مخلوق کے ساتھ انصاف کے ساتھ زندگی بسر کرو، اور بزرگاں بخدمت، اور بزرگوں کی خدمت کے ساتھ زندگی بسر کرو، وہ خردان بشفقت، اور جو بچے ہیں ان کے ساتھ شفقت کے ساتھ، اب درویشاں بسخاوت، اور درویشوں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ سخاوت کے ساتھ زندگی بسر کرو، اب دوستاں بموافقت، اور دوستوں کے ساتھ موافقت کے ساتھ، ہارمونی کے ساتھ زندگی بسر کرو، اب دشمناں بحلم، اور دشمنوں کے ساتھ حلم اور تواضع، مطلب ان کو ٹالریٹ کر کے ان کے ساتھ زندگی بسر کرنا، یعنی ان کے ساتھ ٹالریٹ کرو، ان کی باتوں کو برداشت کرو، عالماں بتواضع، اور عالموں کے ساتھ عاجزی انکساری کے ساتھ، اب جاہلاں بنصیحت، اور جاہلوں کے ساتھ نصیحت کے ساتھ زندگی بسر کرو۔ یہ جو نصیحتیں ہیں ہم انشاءاللہ اس پر ذرا بات کرتے۔ سب سے پہلی نصیحت آپ نے فرمائی زندگی کن بخدا تعالیٰ بصدق، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیشہ صدق کے ساتھ رہو۔ دھوکہ بازی انسان کو ہو سکتی ہے، مجھے ہو سکتی ہے، میں آپ کو دے سکتا ہوں، مجھے دے سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ تو اللہ کے ساتھ انصاف کے ساتھ رہو، اس کے ساتھ دو نمبری کر نہ سکتے ہو تم، نہ ہی یہ ذہن بناؤ، اخلاص کے ساتھ عمل کرو، اس کے لیے جیو۔ ونفس بقہر، نفس کے ساتھ زندگی بسر کرو، نفس کے ساتھ قہر کرتے ہوئے۔ اگر کوئی اپنی ہر خواہش کو، اپنی ہر امید کو، اپنی ہر ڈیزائر کو پورا کرنے کی، فلفل کرنے کی کوشش کرے گا تو اپنے آپ کو ڈیمیج کر لے گا، نہیں کر سکے گا، پلس اپنے آپ کو نقصان دے گا۔ یہ دوسری نصیحت ہوئی، اور یہی اصل ہے، وہ انسان ذلیل و خوار ہو جاتا ہے جو ہر خواہش پہ عمل کرتا ہے۔ یورپ نے دنیا کو یہ پیغام دیا جی نفس کو روک کر نہ رکھو، اپنی خواہش کو پورا کرو، پھر یہ جب خواہش پوری نہیں ہوتی تو یہ پھر زیادہ اچھلتی ہے، زیادہ گناہ ہوتا ہے، زیادہ بلنڈر ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے مطابق تو یورپ کے اندر برائی ہونی ہی چاہیے، تو وہاں تو کھلے عام جب چاہو گناہ کر لو، تو وہاں پر اتنا ریپ یا اتنا جرم کیوں ہے، اتنی نفسیاتی بیماریاں کیوں ہیں؟ دراصل یہ نفس کو جتنا آپ عادی بناتے جائیں گے، جس طرح آپ باہر جائیں اور ہوٹل کی روٹی کھانا شروع کر دیں، آپ عادی ہو جائیں گے، ایک دفعہ کھانے سے، دو دفعہ کھانے سے دل نہیں بھرے گا، پھر آپ کے دل کرے گا باہر سے کھانا ہے، پھر آپ کو گھر کی روٹی اچھی لگے گی، اچھا کھانا لگے گا۔ تو اس لیے یہ نفس قہر کے ساتھ، جبر کے ساتھ، اس کو کمپیل کر کے ہی اچھائی کے ساتھ لانا پڑتا ہے اور خواہشات سے دور کرنا پڑتا ہے۔ آگے چلیے، اور یہ بات سمجھیے، نفس کے دوارے سے ایک اور بڑی اہم بات یہ ہے، جس طرح آپ کو طبیب یہ مشورہ دیتا ہے کہ آپ نے اس غذا سے پرہیز کرنا ہے، اس غذا سے پرہیز کرنا ہے، اور اگر آپ قہر کے ساتھ مجبور کر کے اپنے آپ کو اس خوراک سے پرہیز نہ کریں گے تو آپ اپنا نقصان جسمانی بہت کر لیں گے۔ اسی طرح ہر خواہش نفس کی پوری کرنا یہ روح کو نقصان دیتا ہے، یہ اللہ سے دور کرتا ہے، انسان کو بے سکون، بے قرار کر دیتا ہے، دنیا اور آخرت میں رسوا کر کے رکھ دیتا ہے۔ آگے چلیں، بخلق با انصاف، لوگوں کے ساتھ انصاف کے ساتھ رہو۔ دنیا میں رہنا ہے، انسانوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، باہر ہر جگہ انصاف کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، اے لوگو، اے ایمان والو، انصاف کے ساتھ قائم ہو جاؤ، انصاف کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اگرچہ تمہارے خلاف ہو، تمہارے والدین کے خلاف ہو، تمہارے قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، یعنی انصاف کے لیے ڈٹ جاؤ۔ بزرگاں بخدمت، اور دوسری اگلی نصیحت فرماتے ہیں بزرگوں کے ساتھ خدمت سے پیش آؤ، بزرگوں کی خدمت کرو، اپنے بڑوں کی خدمت کرو، اور خردگان بشفقت، اور بچوں سے
شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، جسے پاک میں ہے من لم یوقر کبیرنا ولم یرحم صغیرنا فلیس منا او کما قال السلام، جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، ہمارے بڑوں کا ادب نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں۔ اسی طرح پھر اگلی نصیحت ہے بدرویش ہاں بسخاوت، غریبوں کے ساتھ سخاوت کے ساتھ پیش آؤ۔ جو امیر ہونے کے باوجود سخی نہیں ہے، اس کی امارت کا، اس کی امیری کا، اس کی سخاوت کا، ثروت کا کسی کو کیا فائدہ؟ اور وہ خود بھی اپنے آپ پہ خرچ صحیح طرح نہیں کرے گا، یا عیاشیاں کر بھی لے گا تو اپنی روح کو آسودہ کبھی نہیں کر سکتا، اپنی روح کو کبھی خوشحال نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا درویشوں کے ساتھ، یعنی فقیروں غریبوں کے ساتھ سخاوت کے ساتھ پیش آؤ۔ اب دوستاں با موافقت، دوستوں کے ساتھ موافقت کے ساتھ، دوستی جس سے لگانی ہے پہلے دیکھ لو کون ہے، پھر اس کی ہر بات سے اختلاف نہ کرو، اس کے ساتھ جب تک وہ خلاف شرع بات نہ کرے موافقت کرو، بلا وجہ نہ اڑو۔ دشمنا بحلم، دشمنوں کے ساتھ حلم سے، ٹالرنس کے ساتھ پیش آؤ، کیونکہ اگر آپ دشمن کے سامنے ہر وقت فوریس ہو جائیں گے، ہر وقت اپنی اس ویکنس کو ظاہر کر دیں گے، آپ پھٹ پڑتے ہیں، تو دشمن آپ کا بڑی آسانی سے آپ کو زیر کر لے گا۔ اس وجہ سے دشمنا بحلم، دشمنوں کے ساتھ حلم کے ساتھ پیش آؤ۔ اگر نصیحت فرماتے ہیں کہ بعالمہ بتواضع، علم والوں کے ساتھ بتواضع، ہمبلنس کے ساتھ، عاجزی، انکساری کے ساتھ پیش آؤ۔ یہ ہمارے اس وقت کا بہت بڑا المیہ ہے کہ علماء کی تحقیر اور توہین ہر جگہ ہو رہی ہے، سوشل میڈیا پر، یہاں پر مساجد کے اندر، ہر جگہ، کیونکہ ہمارے دل میں جب دنیا ہی سما گئی تو ظاہر ہے اہل دنیا ہی ہمارے نزدیک عزیز ہیں، وہ ایم پی ایم این اے امیر لوگ، تو ان لوگوں کی قدر ہمارے دلوں میں کب رہے گی جب ہمارا مطمع نظر آخرت ہے ہی نہیں۔ تو لہذا علماء کے ساتھ، کیونکہ ان کے پاس علم دین ہے، ان کے پاس وہ علم ہے جو اللہ تک ملانے والا ہے، اس لیے ان کے ساتھ تواضع، عاجزی، انکساری کے ساتھ پیش آؤ۔ وبا جاہلہ بنصیحت، اور جاہلوں کے ساتھ نصیحت کے ساتھ، نصیحت ایک پیمانے تک رہ کر، ہر وقت بھی نہیں، ایک تواضع، ایک درمیانے درجے میں جا کر، درمیانے درجے میں جب موقع ملے ان کو نصیحت کرنا، جاہلوں کے ساتھ رہنا، وگرنہ جاہلوں کے ساتھ رہنا چھوڑ دو۔ جاہلوں کے ساتھ رہنا ہے تو ان کو نصیحت کے ساتھ رہو، ان کی جہالت میں شرکت نہ کرو، ان کی برائیوں کے ساتھ ان کے اندر شرکت نہیں کرنی، یہ سب ہمارے دین کے اصول ہیں۔ لہذا جاہلوں کے ساتھ نصیحت کے ساتھ رہنا ہے، تو یہ زندگی گزارنے کے، دنیا اور آخرت میں کامیاب زندگی گزارنے کے اصول ہیں جو حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں دیے ہیں۔ اللہ ہم کے توفیق